بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود ہوں، انجمن تاجران ڈیرہ اسماعیل خان۔ میرے ساتھ سہیل اعظمی صاحب پریزیڈنٹ ہیں، پوری ان کی ٹیم موجود ہے۔ تو باقی تاجروں کے مسائل بہت سارے ہیں۔ پاکستان کا تاجر جن مشکلات کا شکار ہے، بلکہ میں تاجر نہیں کہوں گا، اس وقت ملک کا زمیندار، ملک کا صنعت کار اور دکاندار، یہ تینوں مشکلات کا شکار ہیں۔ اب وہ کون شخص آئے گا جو ان کی مشکلات کو دور کرے گا تو عوام بھی خوشحال ہوں۔ دیکھیں، جب بھی پچھلے ادوار میں مجھے 25 سال ہو گئے ہیں تاجروں کی نمائندگی میں، جو بھی حکومت آئی ہے اس نے بغیر پوچھے، بغیر سٹیک ہولڈر سے بات کیے IMF سے معاہدہ کر لیا ہے کہ جی ہم آپ کو جو بھی پیسے آپ ہمیں دیں گے، ہم اس طریقے سے آپ کو واپس کریں گے، اس سیکٹر پہ ریٹیلرز پہ اتنا ٹیکس لگائیں گے، صنعت کار پہ اتنا لگائیں گے، فلاں سیکٹر پہ اتنا لگائیں گے تو ہم آپ کو واپس کریں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو پیسے لیتے ہیں باہر سے، وہ کسی اچھی جگہ پہ یا جہاں اس نے لگنا ہے وہ خرچ نہیں ہوتے۔ میں تو معذرت کے ساتھ کہوں گا، حکومتی لوگوں کا کہنا ہے، آپ نے سنا ہوگا وہ جو محسن جگنو تھی، ان کی MPA تھی شاید موجودہ حکومت کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم مانگ پہن کے جو لاتے ہیں وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، وہ ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ یہی مجھے بتائیں، ہمارا کون سا MNA، کون سا MPA، کون سا سینیٹر، کون سا وزیر مشیر ایسا ہے جس کے پاس 8-10 کروڑ سے کم گاڑی ہے، 40-50 کروڑ سے کم بنگلہ؟ یہ کدھر سے آ گئے ہیں؟ سڑکوں کے کمیشن سے، پلوں کے کمیشن سے ملک کو انہوں نے کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ یقین کریں، اس وقت ہم مشکلات کا شکار ہیں۔ ہم ان کو ٹیکس کہاں سے دیں؟ اب 70% خرید و فروخت میں کمی آ چکی ہے، ہم 30% پہ چل رہے ہیں، اور 30% پہ ہم اپنے اخراجات پورے کریں یا ان کو ٹیکس دے دیں۔ اس وقت سخت ہی نہیں ہے تاجروں میں، بجلی کا بل جمع کرانا مشکل، اور پھر یہ اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے FBR کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق اس وقت 1.25 کروڑ تاجر ہیں۔ کچھ تو ہیں جو ان کے پاس فائلر ہیں، جو اپنا گوشوارہ داخل کرتے ہیں۔ اب یہ جو کہتے ہیں جی نان فائلر ٹیکس نہیں دیتا، بجلی کا بل ایک سرکاری ڈاکومنٹ ہے، اس کے اوپر 10% ایڈوانس انکم ٹیکس ہر ریٹیلر ادا کر رہا ہے، جو بھی کمرشلی کاروبار کرنے والا ہے۔ جتنا تاجر ٹیکس دیتا ہے، اور دیتا کون ہے؟ دیکھیں، پرائیویٹ سیکٹر تو دے دے گا، پرائیویٹ سیکٹر کی تنخواہیں ہیں، یہ کہتے ہیں جی سرکاری لوگ بھی اتنا ٹیکس دیتے ہیں۔ وہ خدا کے بندو، سرکاری لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے ٹیکس سے ان کو تنخواہ ملتی ہے، اس تنخواہ میں سے وہ کچھ حصہ، یعنی ₹1,00,000 میں 10,000 کٹوا دیں گے، 20,000 کٹوا دیں گے، وہ 5 لاکھ کی مہینے کی فیسلٹیاں لے لیتے ہیں۔ ان کو گاڑی مفت ہے، ان کو گھر مفت ہے، ان کو پیٹرول مفت ہے، ان کو ہیلتھ مفت ہے۔ یہ کدھر سے آتے ہیں پیسے؟ یہ بھی تو ہمارے دیے ہوئے ٹیکس سے ہوتے ہیں۔ تو سرکار عیاشیاں کر، ہمارا بیوروکریٹ جو ہے وہ سرائکی چاہتے ہیں، ساڑی بیوروکریسی جو کرے سی برا کرے سی، یہ چنگا کدے نہ کرے سی۔ یقین کریں، یہ کچھ بھی نہیں کرتی سوائے لوگوں کو لوٹنے۔ میں کوئٹہ سے چلا ہوں یہاں آتے تک، رستے میں کتنے لوگ کھڑے ہیں، پرائیویٹ لوگ کھڑے ہیں۔ یقین کریں، سرکاری لوگ نہیں کھڑے ہیں، پرائیویٹ لوگ کھڑے ہیں جو لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں، گاڑیاں روک روک کے، ڈگیاں کھول کھول کے چیک کر رہے ہیں، اور لوگوں کہہ رہے ہیں پیسے دے دو۔ اس ملک کے ساتھ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میں تو یہاں پہ بیٹھا ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی مخاطب ہوں گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور بھائی، جب ہم KPK میں داخل ہوئے ہیں تو جتنے چیک پوسٹیں ہیں، کون لوگ ہیں پتہ نہیں کیا کھڑے ہیں، گاڑیاں روکے جا رہے ہیں، پیسے لیے جا رہے ہیں، گاڑیاں روکے جا رہے ہیں۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ لوگ ذمہ دار ہیں جو حکومتیں چلاتے ہیں، ظلم کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو عوام میں سکت نہیں رہی ہے، ایک طرف رشوت کا بازار گرم ہے۔ یقین کریں، جتنی کرپشن اس ملک میں ہے، میں تو پیٹ کے تھک گیا ہوں کہ ملک میں کرپشن پہ سزائے موت رکھیں۔ چائنا آج کیوں ترقی کر گیا؟ انہوں نے 350 وزیروں کو مار دیا۔ سعودی عرب میں 1% کسی جرم کی ریشو نہیں ہے۔ یہ ہمارے نزدیک افغانستان ہے، دنوں میں کھڑا ہو گیا ہے، اس کو کوئی مشکلات نہیں۔ ہم کیوں مشکلات میں گھرے پڑے ہیں؟ اس لیے گھرے پڑے ہیں کہ حکمرانوں سے لے کر نیچے تک سارے لوٹے جا رہے ہیں، اس ملک کو کھائے جا رہے ہیں۔ قسم سے میں تو کہتا ہوں کہ کوئی ایسا مسیح آئے، ان سب کو پکڑ کے کہیں ڈبو دے، یقین کرے کسی سمندر میں ڈبو دے۔ یہ جو لوگ ملک کو لوٹ رہے ہیں، اس میں بیوروکریٹ بھی شامل ہے، اس میں سیاستدان بھی شامل، یہ سارے لوگ شامل ہیں۔ تو اس لیے اس وقت
سارا نزلہ مڑ کے تاجر پہ گرتا ہے، یہ تاجر ٹیکس نہیں دیتا ہے۔ وہ یار تاجر ٹیکس نہیں دیتا ہے تو ٹیکس آتا کدھر سے ہے؟ مجھے کوئی بتائے، کوئی ایف بی آر کے بندے کو، کسی کو بھی، میرا چیئرمین سے لے کے ممبران، چیلنج ہے میرے ساتھ، کسی بھی چینل پہ بیٹھ جائیں، ثابت کریں کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتا تو دیتا کون ہے؟ ایسی اسکیم میرے خیال میں کوئی بیوقوف بندہ بھی جو ہو نا، وہ بھی ایسی اسکیم نہ بنائے کہ یہ کروڑ روپے کی دکان ہے تو ہم نے تصور کیا، ایف بی آر کہتا ہے تصور کیا کہ آپ کی 10% اس کی آمدن ہے۔ او بھائی، ہو سائیکل کو پنچر لگاتا ہو، دکان بے شک کروڑ روپے کی ہو، آپ نے کیسے تصور کر لیا کہ 10 لاکھ اس کی آمدن ہے؟ یعنی اس کی 10% آمدن، اس پر 35% آپ انکم ٹیکس ادا کر دیں، یعنی 3.5 لاکھ روپے۔ وہ یار یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ تو یہ وہ چیز تھی، کیونکہ یہ اوپر بیٹھے ہیں نا، اصل میں ہمارا جو سیاستدان ہے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا قانون بننا کیا ہے۔ ابھی بھی آپ کے سامنے ایک ترمیم آئی ہے، کسی کو پتہ تھا یہ کیا ہے؟ وزیر قانون کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ ہے، وزیر داخلہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، اسپیکر کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ۔ تو یہی حالت باقی تمام قوانین کی ہے۔ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ تاجر ٹیکس دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اس لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے پاس ہے نہیں ہے۔ دیکھیں نا، خرید و فروخت ہے کوئی نہیں ہے، ٹیکس دیں گے کہاں سے؟ او بھائی، جتنا دے رہے ہیں وہ تو آپ ہمیں بتائیں نا، لگاتے کہاں پہ ہیں؟ یہ $7.5 ارب جو لیا ہے آپ نے، $3.5 ارب تو چلا جائے گا پرانی قسطوں میں، تو باقی سڑکوں، پلوں، ان کمیشن کے نام پہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے گا۔ اور خدا کے بندے، جب تک آپ اخراجات میں کمی نہیں کریں گے، ابھی بھی 8-8 10-10 بڑی گاڑیاں کے قافلے وہ چلتے ہیں، یہ ملک پہ بوجھ ہے نا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب دیکھ لیں، کسی بھی بڑے کو دیکھ لیں، 5-5 لاکھ کے انہوں نے سوٹ پہنے ہوتے ہیں۔ روزانہ کے جو اخراجات ہیں، یہ بڑے بڑے ہاؤسز کے جتنے بھی اخراجات ہیں، وہ وزیر اعظم ہاؤس ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، وہ گورنر ہاؤس ہے، وہ کسی بھی ہاؤس کو لے لیں، یہ پیسے کدھر سے آتے ہیں؟ ہمارا دیا ہوا ٹیکس ہے۔ اور بھائی، ہندو نے مثال دی تھی، گاندھی نے، کہ ملک چلانے کے لیے، میں آپ کو ہندو کی مثال نہیں دے سکتا ہوں، مسلمانوں کی مثال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت بکر صدیق نے پیوند لگے کپڑے پہن کر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بننے والے ملک میں کرپشن زوروں پر ہے۔ ہر چیز، کوئی چیز لے لیں آپ، ڈکیتیاں، چوریاں، فساد، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ یہ کون ذمہ دار ہے؟ حکومت وقت ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم دیکھیں، اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں، تاجر مخلص رہا۔ یہ پاکستان کے تاجر کو آج تک گورنمنٹ نے ڈسپرین کی گولی بھی نہیں دی ہے فری میں، لیکن یہ پھر بھی صبح آتا ہے، رات کو جاتا ہے، 1 روپیہ گورنمنٹ نہیں دیتی کہ تم مشکل میں چلے گئے ہو، یا تمہاری دکان بند ہو گئی ہے، یا تمہیں نقصان ہو گیا، ہم مدد کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ملک کو ٹیکس دیتا ہے۔ تو پھر آپ اس کو چور کہیں، میں تو یہ بھی کہوں گا، کچھ حکومتی جو ٹاؤٹ ہیں وہ سارے دن تاجروں کو چور، اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اصل میں چور وہ ہیں، وہ ہمارا ٹیکس کھائے۔ اب ہم کہاں سے چور آ گئے بھائی؟ ہماری مرضی ہے، ہم ملک کے ساتھ مخلص ہیں، پھر بھی دے رہے ہیں، اور اگر نہ دیں تو خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی دیتا ہے کہ ہم ان کو دیں؟ ہمارا ٹیکس تو کھا جاتے ہیں یہ۔ تو یہ صورتحال ہے، جب تک اخراجات کم نہیں، ختم نہیں کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی گاڑیوں پہ جائیں نا، یہ بھی، میں اگر کوئٹہ سے ایک چھوٹی عام گاڑی پہ سفر کر کے یہاں تک آ سکتا ہوں، تو یہ نہیں کر سکتے؟ میں بھی تو 1.25 کروڑ تاجروں کا نمائندہ ہوں، یہی جن کے آج آگے پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں، کل پیچھے ہوں گی، مطلب پیچھے پیچھے پولیس کی گاڑیاں ہوں گی۔ آج پروٹوکول چاہیے، اور یار خدا کے لیے اس پروٹوکول سے باہر آؤ۔ اگر اس ملک کو سنوارنا ہے تو اخراجات ختم کرو، اور غریب آدمی کو دیکھو جو روٹی بھی کھانے میں مشکلات کا، جو اپنے بچوں کو ہسپتال تک نہیں لے جا سکتا ہے، اور آپ علاج کرانے کے لیے باہر جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال